بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ذاکر نائک کی اسپیشل رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شوذب علی اور آپ دیکھ رہے ہیں شوذب ٹی وی۔ ذاکر نائک نے کہا کہ کربلا کی جنگ ایک سیاسی جنگ تھی اور یزید کی تعریف کرتے ہوئے اسے رضی اللہ کہا۔ ذاکر نائک نے کہا کہ اس زمانے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے۔ ہندوستان کے علماء نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیکچرز کو حرام قرار دیتے ہوئے ان پر پابندی لگا دی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اسامہ بن لادن کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ میں اس کے ساتھ ہوں۔ یزید کو امیر المومنین قرار دینا بدترین جہالت ہے۔ منہاج القرآن علماء کونسل نے مزید کہا، ایک نام نہاد مذہبی اسکالر نے ایسا کہہ کے اسلامی تاریخ کو مسخ کیا ہے۔ آل رسول کے خون سے تاریخ کے صفحات سرخ کرنے والے یزید کو مسلمانوں کا امیر قرار دینے والے نام نہاد اسکالر کا حقیقی اسلامی فکر سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ آغا سید سعیدین موسوی صاحب نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے یزید ملعون کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے اور ان الفاظ کے کربلا کی جنگ ایک سیاسی جنگ تھی کے جواب میں ایک منفرد دستاویز بنام ڈاکٹر ذاکر نائک کے نام خط تحریر کی ہے۔ آغا سید سعیدین موسوی صاحب نے اہل سنت کے معتبر کتب سے دلائل دیتے ہوئے یہ ثابت کیا ہے کہ یزید اور اس کے گماشتے قلبی لعنتی تھے اور قیامت تک اس ابدی اور دائمی لعنت میں مبتلا رہیں گے۔ 61 ہجری شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام کے بعد جب خاندان رسالت کا لٹا ہوا قافلہ دمشق میں یزید کے دربار میں پیش کیا گیا تو یزید چھڑی سے حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر کی توہین کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا، بنی ہاشم پر نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی رسول آیا، یہ صرف حکومت کرنے کا ایک بہانہ تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، ڈاکٹر ذاکر نائک کے روپ میں آج کا یزید گستاخی رسالت کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ محمد کو ماننا حرام ہے کیونکہ وہ مر چکے ہیں۔ آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مان سکتے۔ باقی لوگ کو تو چھوڑو، سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے۔ جو شخص مر چکا ہے، ہٹو پیچھے ہٹو۔ سرور پہ رونے والوں پھر وقت آ گیا ہے، لشکر یزیدیوں کا پھر سر اٹھا رہا ہے۔ تبدیل اب کے لیکن انداز کربلا ہے، انداز کربلا ہے۔ اب تو امام آخر یہ کہہ کے آ رہا ہے، انصار کربلا کا زنجیر اور ردا کا کل آل مصطفیٰ کا یہ مہدی میں انتقام لوں گا، میں انتقام لوں گا، میں انتقام لوں گا، میں انتقام لوں گا۔ آئیے بڑھتے ہیں رپورٹ کی تفصیل کے جانب۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کربلا کی جنگ کو سیاسی جنگ قرار دیتے ہوئے یزید کی تعریف کرتے ہوئے اسے رضی اللہ کہا۔ Understanding about the wall of Karbala, you said that Yazid, may Allah be pleased with him, that he was ferocious and he was a villain, etc. There's difference of opinion. We're not going to discuss about history, and we want to get a difference in the دنیا کے مسلمان بہت بڑی تعداد میں اماموں، فقیروں اور درویشوں کے مزاروں پہ جاتے ہیں، اپنی منتیں مانتے ہیں اور اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ذاکر نائک کہتے ہیں کہ جو مر چکا اس سے کچھ مانگ نہیں سکتے، حتیٰ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی نہیں۔ آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے۔ باقی لوگ کو تو چھوڑو، سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے۔ جو شخص مر چکا ہے ہم انہیں عزت کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں،
ان سے پیار کرتے لیکن ان کی پوجا نہیں کرتے. اس کا عقیدہ ایسا ہے کہ نبی مردہ ہو کے مٹی میں مل گئے تو وہ کافر ہو گیا، اور جو لوگ اس عقیدے پر چلیں گے وہ بھی کافر ہو جائیں گے. ڈاکٹر ذاکر نائک قبروں اور مزاروں کو مٹی میں ملانے کی بات کرتے ہیں. یہاں تک کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بھی قبر پکی نہیں ہونا چاہیے، اگر پکی ہے تو اس کو زمین سے نشر کرنا چاہیے. ذاکر نائک کے حوالے سے دیکھتے ہیں انڈیا سے کمال خان کی رپورٹ. ذاکر نائک اسامہ بن لادن کی بھی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر وہ آتنکوادی ہے تو ہر مسلمان کو آتنکوادی ہونا چاہیے. آپ میری رائے پوچھیں تو اگر اسامہ بن لادن اسلام کے دشمنوں سے لڑ رہا ہے تو پھر میں اس کے ساتھ ہوں. اگر وہ امریکہ یعنی ایک آتنکوادی کو آتنکت کر رہا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوں. پھر تو ہر مسلم کو آتنکوادی ہونا چاہیے. ذاکر نائک مہاراشٹر کے ہیں، دنیا بھر میں اسلام پہ لیکچر دیتے ہیں. وہ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن نام کی سنستھا چلاتے ہیں جو پیس ٹی وی نام کا چینل چلاتی ہے. ذاکر نائک کے بھاشنوں سے تمام مسلمان ناراض ہیں. وہ مزاروں کو مٹی میں ملانے کی بات کرتے ہیں. محمد صاحب سے بھی منت مانگنے کے خلاف ہیں کیونکہ وہ مر چکے ہیں. وہ امام حسین کے قاتل شاسک یزید کی بڑائی کرتے ہیں. یو پی میں ان کے خلاف شیعہ اور بریلوی سنی علماء لام بند ہو رہے ہیں. سرکار نے لکھنؤ میں ان کے لیکچر دینے پہ روک لگا دی ہے. اب ان کے خلاف فتویٰ بھی آ گیا ہے جس میں ان کے بھاشنوں کو حرام قرار دیا گیا ہے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ ذاکر نائک کے بھاشنوں نے مسلمانوں کو دو گٹوں میں بانٹ دیا ہے. لکھنؤ سے کمال خان. ڈاکٹر ذاکر نائک اسامہ بن لادن کا دفاع کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے تحقیق نہیں کی. کیا یہ تعجب نہیں ہے کہ اسامہ بن لادن جو دنیا میں خود کش حملوں کی سرپرستی کر رہے ہیں، معصوم لوگوں کو قتل کرنے کے لیے ٹریننگ سینٹر چلا رہے ہیں، مسلمان ملکوں میں امریکہ کی مداخلت کا جواز مہیا کر رہے ہیں، کیا ذاکر نائک اتنے بولے ہیں کہ وہ ان تمام حالات کو بھی نہیں جانتے؟ حقیقت یہ ہے کہ ذاکر نائک اسلام کے دشمنوں کے ایجنٹ ہیں اور انہی کے ایجنڈے پر کام کرتے ہوئے مسلمانوں کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں. کیونکہ اسامہ بن لادن کی تحقیق نہیں کی، صرف بی بی سی اور سی این این کے بارے میں سن کے میں کہوں گا اس کے بارے میں تو قرآن کی آیت سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6 میں جب بھی کوئی بات آپ تک پہنچاتا ہے اس کی تحقیق کرو دوسرے کو پہنچانے کے لیے. تو نہ میں دہشت گرد کہا، نہ انہیں اچھا انسان کہا، نہ برا کیا. لیکن اگر میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی دشمن اسلام کے خلاف لڑ رہا ہے میں ان کے ساتھ ہوں. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسی بات پہلے بھی کہی گئی ہے لیکن مجھے ہی کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے. وہ لوگ مجھ پہ فتویٰ جاری کرتے ہیں کہ کیونکہ میں نے یزید کے بعد رحم اللہ کہا، میں اللہ بھی کہا، میں کافر ہوں، تو ان کو یہ بھی فتویٰ جاری کرنا چاہیے کہ امام غزالی نعوذ باللہ کافر ہے. یہ کہنا چاہیے کہ جس نے بخاری شریف کی شرح لکھی حافظ ابن حجر اسقلانی وہ بھی کافر ہے، نعوذ باللہ رحم اللہ. تو دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ نے فتویٰ دیے، دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم ندوہ، جماعت اسلامی، اہل حدیث، سارے علماء کہتے اختلاف ہے. اور اگر کوئی کہتا ہے تو کہہ سکتا ہے. اور کچھ لوگ نے علماء نے کہا کہ کہنا مستحب ہے. تو یہ لوگ، اس کا مطلب یہ لوگ کہ مجھے پک آؤٹ کر کے یہ چیز تو ہزاروں لوگ کہہ رہے، کیوں مجھے ہی لے کے ان لوگ اگر فتویٰ جاری کرنا ہے تو یہ فتویٰ جاری کرنا چاہیے کہ جتنے لوگ نے کہا اور لکھ دینا چاہیے. اس معاملے میں اب ہم اسلامی تعلیمات پر گہری نظر رکھنے والی ہندوستان کے معروف جرنلسٹ سعدیہ دہلوی سے ان کی رائے جاننے کی کوشش کریں گے. یہ سعدیہ، آپ ڈاکٹر ذاکر نائک پر فتویٰ لگائے جانے کو کیسے دیکھتی ہیں؟ فتوے کا تو میں نہیں جانتی کہ فتویٰ دینا چاہیے، یہ تو علماء ہی بہتر جانتے ہیں. لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ یہ ایک بہت اچھی بات ہے اور بہت پہلے علماء کو، قوم کو ذاکر نائک کی باتوں سے، ان کی بھاشنوں سے آگاہ کر دینا چاہیے تھا، ایکسپوز کر دینا چاہیے تھا. میں نے خود ان کے بھاشن سنے ہیں انٹرنیٹ پہ. وہ جو ہے دوسرے مذہبوں کو رن ڈاؤن کرتے ہیں کمپیریٹو ریلیجن کے نام سے، اور یہ ان کی جو باتیں ہیں یہ تعصب اور آتنک کے بیچ بول رہی ہیں ہمارے قوم میں. یہ محبت کی بات نہیں کرتے. علم جو ہے بغیر محبت کے میرے لیے بیکار ہے. اور ہم جو ہے، ہمارا ایک صوفی ٹریڈیشن ہے، 1400 سال کی ایک روایت ہے، ہم اس کو ان کے کہنے پہ رد نہیں کر سکتے. ہم خواجہ غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑ سکتے. کیا ہم حضرت نظام الدین اولیاء کا ساتھ چھوڑ دیں؟ ان کے ہمارے جو صوفی اکرام آئے ہیں، ہم انہی کے ہاتھوں پر اسلام لائے ہیں، محبت کے پیغام سے اسلام لائے ہیں. اگر ذاکر